محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ زر سے پیدا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کے اندر ایک عضو رکھا، حصہ رکھا، جس کو ہم دل کہتے ہیں۔ عربی میں اس کے دو لفظ آتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی دونوں موجود ہیں، ایک قلب اور ایک فؤاد۔ فؤاد کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر دل کے معنی میں ہے، اور قلب کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر دل کے معنی میں ہے۔ علماء نے فرق یہ کیا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ اور مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جیسے جسم کے یہ سارے اعضاء ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ زبان ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ گردے ہیں، یہ دل ہے، یہ فلاں، ایک ایک چیز جسم کی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ پورا جسم اور ڈھانچہ روح کا بھی ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ روح کی بھی آنکھیں ہیں، روح کے بھی کان ہیں، روح کے بھی ہاتھ ہیں، روح کے بھی پاؤں ہیں، روح کا بھی دل ہے۔ ہر چیز جیسے جسم کی ہے ایسے روح کی بھی ہے، بس روح ایسا جسم لطیف ہے جو نظر نہیں آتا، جو حواس خمسہ ظاہرہ سے محسوس نہیں کیا جاتا، لیکن وہ حقیقت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنا روح ڈالا ہے۔ اور سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ ان کو فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم جسم میں آ جاتا ہے، جسم زندہ ہو جاتا ہے، اللہ اپنا حکم جسم سے واپس لے لیتا ہے، جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے جسم میں جو دل رکھا ہے اس کا نام جب فؤاد ہے تو اب یہ جسم کا دل مراد ہے، اور اس کا نام جب قلب ہے تو اب یہ روح کا دل مراد ہے۔ فؤاد جسم کا دل ہے اور قلب یہ روح کا دل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، بد نگاہی کرے، بد زبانی کرے، بد سنوائی کرے، کوئی گناہ کرے تو کالک لگتی ہے قلب پر، جو قلب ہے اس پر کالک لگتی ہے، اس پر سیاہ دھبا لگتا ہے، اور گناہ کرتا جاتا ہے، سیاہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں۔ اگر توبہ کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، تو وہ قلب جو دل ہے روح کا، وہ دوبارہ منور ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو عقل پرست لوگ ہیں، جن کو ہم معتزلہ کہتے ہیں، آج کل یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ دین کی وہی بات ماننی ہے جو میرا عقل قبول کرے، جو میرا عقل نہ مانے میں اس کو نہیں مانتا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ عقل کا بندہ ہوا، وہ شریعت کا خدا کا بندہ نہ ہوا۔ تو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ قلب پر گناہ کی وجہ سے کالک لگتی ہے، تو وہ دل کے جو قلب ہے، روح کا دل ہے، اس کو لگتی ہے۔ اب بہت سارے ہمارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم تو دل کے اسپیشلسٹ ہیں، ہم ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں،
ہم آئے دن روزانہ لوگوں کے دلوں کے آپریشن کرتے ہیں، دل نکال کے دیکھتے ہیں، چیرتے بھی ہیں اندر سے باہر سے۔ ہم نے تو آج کل کسی ڈاکو کا دل، کسی شرابی کا دل، کسی زانی کا دل کالا نہیں دیکھا۔ تو آپ لوگ کہتے ہو کہ گناہوں سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ اگر گناہوں سے دل کالا ہوتا تو ہم جو دل کے آپریشن کرتے ہیں، دل کو نکال کے دیکھتے ہیں، ہم نے تو کسی کا دل آج تک کالا نہیں دیکھا، تو پھر دل کالا کہاں ہوتا ہے؟ تو میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو دیکھا وہ جسم کا دل دیکھا، اور جو کالا ہوتا ہے وہ روح کا دل ہوتا ہے۔ اور روح کا دل جیسے روح خود نظر نہیں آتا، ایسے روح کا دل بھی نظر نہیں آتا۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں، ذکر میں ہم کہتے ہیں کہ بھی قلب کو ٹارگٹ کرو، آپ ضربیں قلب پہ لگاؤ، قلب کو صاف کرو، تو وہ روح کا دل ہوتا ہے۔ اور روح کا دل، یہ جو قلب صنوبری ہے، جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ اس کا محل بتاتا ہے صرف، یہ جگہ متعین کرنے کے لیے کہ روح کے دل کا محل یہ ہے۔ آپ اس جگہ کو ٹارگٹ کریں گے تو گویا آپ روح کے دل پر اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ انسان کے وجود میں یہ جو جسم کا حصہ دل ہے، قلب اس کا لفظ میں بول رہا ہوں، اس کا اگر آپ معنی عربی گرامر میں پڑھیں گے تو قلب کا معنی ہوتا ہے کلا بازیاں کھانے والا، الٹ پلٹ ہونے والا، ہر آن حرکت میں رہنے والا، کسی وقت بھی کسی ایک حالت پر نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ والوں سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کی ہر وقت نگرانی کرو، یہ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے، اپنے دل کی ہر وقت نگرانی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے کافروں سے انعام مقرر کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ قتل کرنے کے لیے، لیکن راستے میں قرآن سنا تو کیا بدلا؟ دل بدلا ہے، قلب بدلا ہے، کہ جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے جا رہے تھے اب وہی تلوار لے کے حضور کو بچانے کے لیے کھڑے، جو پہلے اسلام کے دشمن بن کے جا رہے تھے وہی اب کہہ رہے ہیں کہ اذان کعبہ میں ہوگی، نماز کعبہ میں ہوگی، عمر آ گیا ہے، اسلام کو عمر مل گئی ہے، اب جو روکے گا وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرائے گا، اور جو روکے گا وہ اپنے بچے یتیم کرائے گا۔ تو کیا بدلا ہے حضرت عمر کا؟ کیا تبدیلی آئی ہے؟ دل ہی بدلا ہے۔ پہلے میرا کسی کے ساتھ معاملہ تھا، دشمنی تھی، ابھی میرا دل بدل گیا، میری دوستی ہوگی اسی سے۔ تو کیا بدلا ہے؟ میری آنکھیں نہیں بدلی، میرے ہاتھ نہیں بدلے، میری زبان نہیں بدلی، میرا منہ نہیں بدلا، میرے پاؤں نہیں بدلے، میرا دل بدلا ہے۔ دل کے اندر پہلے عداوت تھی، دشمنی تھی، اب دل کے اندر مودت آ گئی، قربت آ گئی، محبت آ گئی۔ تو اس لیے تبدیلی سب سے زیادہ انسانی جسم کے اعضاء میں سے دل کرتا رہتا ہے، اور دل کا بگاڑ اور دل کا سوار، دل کا بننا اور دل کا بگڑنا، اس کو حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کا دل بن گیا وہ انسان بن گیا، جس کا دل بگڑ گیا وہ انسان بگڑ گیا۔ فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا انسان کے جسم میں جو دل ہے اگر وہ درست ہو تو سارا انسان درست ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہو تو سارا انسان بگڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں فیصلہ یہاں ہوتا ہے، نیکی کا بھی گناہ کا بھی۔ یہ فیصلہ کرتا ہے بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے بندہ قرآن کی تلاوت کرتا نظر آتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے بندہ ذکر کرتا نظر آتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے بندہ تلاوت کرتا نظر آتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے بندہ بڑوں کا ادب کرتا نظر آتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے بندہ ماں باپ کا خادم نظر آتا ہے۔ اور اگر یہ بگڑ جاتا ہے تو پھر یہی بندہ ہوتا ہے نماز سے دور ہوتا ہے، یہی بندہ ہوتا ہے تلاوت سے دور ہوتا ہے، یہی بندہ ہوتا ہے درود و سلام تسبیحات سے دور ہوتا ہے، یہی بندہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے دور ہوتا ہے، یہی بندہ ہوتا ہے بڑوں کے ادب کے بجائے بے ادبی کر رہا ہوتا ہے، زبان غلط بول رہی ہوتی ہے، آنکھ غلط دیکھ رہی ہوتی ہے، ہاتھ غلط کما رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے دل بگڑا ہوا ہے۔ جب دل بنتا ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ دل بنتا ہے دو چیزوں سے، یاد رکھو، آسان سے دو عمل ہیں، اس سے انسان کا دل بنتا ہے۔ جب دل بنتا ہے تو انسان بنتا ہے۔ اب وہ دو عمل جو انسان کے دل کو بنانے والے ہیں ان میں سے ایک ہے صحبت صالحین، نیک لوگوں کی سنگت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت۔ یہ ایسا عمل اکثیر ہے، یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے جو بڑے سے بڑے بگڑے ہوئے انسان کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔
بشرطے کہ وہ صالحین کی محبت سے، عقیدت سے، حسن ظن سے ان کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، موترج بن کے نہیں، شکی بن کے نہیں، گندا ذہن لے کے نہیں، عقیدت کا ذہن لے کے، محبت کا ذہن لے کے، اللہ والوں کے ساتھ، کوئی بھی اللہ والا ہے اس کے ساتھ آپ تعلق بنا لیں، دوستی بنا لیں، اس کی عقیدت، اس کی محبت، اس وجہ سے کہ یہ میرے اللہ کا نیک بندہ ہے، بس میں نہیں جانتا اس کا خاندان کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کی قوم قبیلہ کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کی کار کوٹھی بنگلہ کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کی کیا حیثیت ہے، مجھے اتنا پتہ ہے یہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ تو صحبت صالحین، نیک لوگوں کی سنگت، نیک لوگوں کے ساتھ